بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قانون کے مطابق کسی بھی معاملے میں اگر گواہوں کی ضرورت پڑ جائے تو دو گواہ جو ہیں وہ کافی ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاملے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوگی، اور پھر قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ اگر دو مرد نہ ہوں، کسی بھی وجہ سے کوئی مجبوری ہے، دو مرد نہیں ہیں، ایک مرد اور دو عورتیں جو ہیں معاملے کی گواہ کافی ہوں گی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسے بھی صحابی تھے، فرمایا امت کے تمام معاملات میں دو مردوں کی گواہی ہر معاملے میں قبول کی جائے گی، لیکن میرے اس ایک صحابی کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودی کے پاس ایک گھوڑا پسند آیا۔ آپ نے وہ گھوڑا خرید لیا، لیکن اس ٹائم آپ کے پاس پیسے موجود نہیں تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جا کے آپ کو پیسے بھیج دیتا ہوں، پیسے لے آتا ہوں اور آ کے گھوڑا لے جاتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیسے لے کے واپس آئے تو اتنے میں اس یہودی نے وہ گھوڑا کسی اور کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے آپ سے گھوڑا خرید لیا تھا، اس لیے میں حقدار ہوں کہ یہ گھوڑا مجھے دیا جائے۔ لیکن یہودی جو تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا گواہ ہے؟ کوئی گواہ، ایک بھی گواہی اگر آپ لے آئے نا تو میں آپ کو یہ گھوڑا دے دوں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کھڑے تھے، کیونکہ جس وقت یہ طے پایا تھا کہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خریدیں گے، اس وقت آپ کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو جب یہودی نے گواہی مانگی تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا میرے نبی نے خریدا تھا، اور آپ یہ گھوڑا میرے نبی کو دے دو۔ یہودی نے گھوڑا دے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کی مہار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑائی اور حضرت خزیمہ سے پوچھنے لگے کہ جب سودا ہوا تو آپ تو قریب نہیں تھے، تو آپ نے میری گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے ہم اس پہ ایمان لے آئے، تو یہ جو گھوڑے والی بات ہے یہ تو بات ہی کچھ نہیں کہ آپ کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں اور آپ کی بات پہ یقین کیا اور اللہ کو ایک مانا اور دنیا کے تمام خداؤں کو، بتوں کو چھوڑ دیا۔ یعنی کہ آپ کی بات پہ یقین اتنا ہے کہ جب معبود بھی آپ کے کہنے پہ ہم نے چن لیا اور اللہ کو ایک معبود مان لیا، تو اس میں گھوڑے والی بات تو کچھ بھی بات نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اس وجہ سے میں نے گواہی دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق والامین تھے اور پورا عرب جو تھا آپ کی صداقت کو جانتا تھا، کافر بھی آپ کی صداقت کو مانتے تھے، اور صحابی جو تھے وہ تو ویسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فدا تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے بلند فرمایا اور فرمایا کہ جس پوری امت میں سے تمام مردوں کی، دو مردوں کی گواہی ایک معاملے میں قابل قبول ہے، لیکن میرے ایک اکیلے خزیمہ کی گواہی جو ہے دو مردوں کے برابر ہے۔ اسی طرح دو عورتیں ایک
دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں سے ایک عورت کے بارے میں بھی فرمایا کہ دنیا کی تمام عورتوں کی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی، لیکن ان کی ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی۔ وہ عورت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ایک جنگ کا موقع تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابی جو تھے وہ جہاد کے لیے میدان جنگ میں تھے۔ مدینہ منورہ میں تمام صحابیوں کی بیویاں، بیٹیاں، بچے جو تھے وہ ایک قلعے میں موجود تھے، اور صرف ایک تو صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو کہ نابینا تھے، ایک وہ جو جنگ میں نہیں جا سکے عبداللہ بن ام مکتوم تھے، ایک تو اور صحابی تھے جو کہ کسی نہ کسی محتاجگی کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، صرف وہی مدینے میں موجود تھے۔ باقی تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کافروں کے ذہن میں آیا کہ اس وقت مسلمان جنگ پہ گئے ہوئے ہیں، تو جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ سارے ذبح ہو چکے ہیں اور سارے مر گئے ہیں، تو ان کو کیسا جھٹکا لگے گا۔ یہ چیز سوچ کے کافروں نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے بیوی بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کچھ کافروں نے اس قلعے کو گھیر لیا، اور ایک کافر نے قلعے کی دیوار پھلانگ لی۔ قلعے کی دیوار پھلانگ کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کافر کی گردن کاٹی اور اس کا سر قلعے سے باہر پھینک دیا۔ اب باہر کے جو کافر تھے وہ اپنے ساتھی کا سر دیکھ کے حیران ہو گئے اور ڈر گئے، اور ڈر کی وجہ سے دوبارہ کسی بھی کافر میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ قلعے کی دیوار عبور کر کے مسلمانوں کے بچوں کو یا ان کی عورتوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ جب جنگ ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی دوبارہ مدینے میں آئے تو آپ کو اس واقعے کا پتہ چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پھپھو کی اس بہادری پہ بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت کی تمام دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی، لیکن میری پھپھو صفیہ جو ہیں یہ ایسی شان والی عورت ہیں، ایسی بہادر عورت ہیں، ان کی اس بہادری پہ یہ انعام دیا جائے گا کہ ان کی ایک کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔